اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18ویں پارے کی سورت المومنون ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں آیت نمبر 32 تک پڑھا تھا۔ در حقیقت آیت نمبر 31 سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو عمومی طور پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے کہ رسولوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، پچھلی امتیں کیا کچھ کرتی رہیں ان کے ساتھ۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہی سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکے میں 13 سال ہوتا رہا، اسی طرح کی باتیں لوگ کرتے رہے۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں لوگوں نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد کہ ہم نے اس کے بعد بہت ساری قوموں کو اٹھایا بعد میں، اور ہم نے ان میں رسولوں کو بھیجا انہی میں سے، اور وہ یہ پیغام لے کر کے آئے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرو، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ کیا تم لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچتے نہیں؟ یہ وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہی دین کی اساس ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا قل ربنا اللہ، قل ربی اللہ، کہو کہ میرا رب اللہ ہے، فاستقم، اور پھر اس پر جمے رہو۔ یہ ہے وہ بات، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم نہیں کرنا، کوئی کسی اور کو الہ تسلیم نہیں کرنا۔ یہی وہ بات ہے جو آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام رسولوں نے یہ بات اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب آج آیت نمبر 33 ہے جو میں آپ انشاءاللہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، اور کہا اس قوم کے ان قوموں کے سرداروں نے جو کفر پکڑے ہوئے تھے اور اللہ سے ملاقات کو، آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے والے تھے، اور پیسے والے تھے، اقتدار رکھنے والے تھے دنیا کی زندگی میں۔ انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کیا ہے یہ رسول سوائے کہ تمہاری طرح کا ایک انسان، تم لوگوں کی طرح کا، یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ کھاتا ہے انہی میں سے جو تم کھاتے ہو، اور پیتا وہی ہے جو تم لوگ پیتے ہو۔ یعنی کوئی کیا فضیلت حاصل ہے اسے؟ اگلی آیت وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اطاعت کی اپنے جیسے ایک انسان کی، تم لوگوں نے ایسا کیا تو یقیناً تم لوگ نقصان اٹھاؤ گے۔ آیت نمبر 34 تھی۔ آیت 35 اعوذ باللہ من الشیطان یعظکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا یہ تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈی ہو جاؤ گے، تو تم نکال لیے جاؤ گے پھر؟ ہیہات لما توعدون، کیا ہی ناممکن بات ہے، کیا ہی ناممکن بات ہے جس کا یہ وعدہ تم سے کر رہا ہے۔ یہ تمام انبیاء رسولوں کے ساتھ
ایسا ہوتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان آیات میں۔ اگلی آیت، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن مبعوثین، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر جینا اور مرنا، بس معاملہ ختم ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ اس قوم کے بڑے لوگ، سردار لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہے، وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں یہ باتیں۔ ان هو الا رجل ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن بمؤمنين، نہیں ہے وہ مگر ایک انسان جو جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پر، اور ہم اس پر اس کی بات کو ماننے والے نہیں۔ یہ سارا معاملہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے ماضی میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ وقت آ گیا کہ رسولوں نے اللہ سے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، کہا رسول نے کہ اے میرے رب میری مدد فرمائیں بوجہ اس کے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے مجھے۔ قال اما قلیلا لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی تھوڑا ہے کہ یہ نادم ہوں گے اپنی اس حرکت پر۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا سچائی کے ساتھ، حقیقتاً ایک چیخ نے انہیں پکڑا۔ وجعلناہم غثاء، اور انہیں بنا دیا کوڑا کرکٹ۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو دوری ہے ظالم قوم کے لیے، یعنی یہ ظالم قوم اس لائق نہیں کہ اس کی بات کی جائے۔ یہ ہوا انجام ان قوموں کا جو ماضی میں گزر چکی، اور جیسا میں نے کہا کہ جو باتیں رسولوں سے کی گئیں وہی سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر رہے تھے مکہ مکرمہ میں اپنے قوم کے سرداروں سے۔ مزید یہ سلسلہ جاری ہے ماضی کے واقعات کا۔ آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے بہت ساری دوسری نسلوں کو اٹھایا۔ ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستأخرون، اور کوئی بھی امت جو نہ جو ان کا وقت مقرر تھا اس سے آگے بڑھ سکی، یعنی وہ وقت جو مقرر تھا وہی وقت ان کو ملا، اور نہ اس میں تاخیر کی گئی، یعنی نہ جلدی آیا وہ وقت تباہی کا، نہ اس میں دیر ہوئی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کے بعد اپنے رسولوں کو اٹھایا ایک کے بعد ایک مسلسل۔ کلما جاء امۃ رسولھا کذبوہ، اور جب ان کے پاس رسول آئے کسی امت کے پاس تو انہوں نے جھٹلایا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، اور پیروی کی بعض امت نے بعض کی۔ وجعلناہم احادیث، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں ہم نے قصہ پارنیہ بنا دیا، ایک گزری ہوئی قوم کی تباہی کا ایک قصہ بن گیا۔ وبعدا للقوم لا یؤمنون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ یہ سب اس وقت کے لوگوں کو بتا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا اگر تم نے اپنے رسول کے ساتھ رسول کی بات کو نہیں مانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آیت مبارکہ 44 تھی۔ اب 45 سے 5 آیات آ رہی ہیں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ پچھلی ہی امتوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، یہ قوم بھی تھی، فرعون کی قوم۔ امت کا لفظ میں نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے، ہر رسول جس قوم میں آئے وہ اس قوم کی امت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، تو تمام انسان آپ کی زندگی سے لے کر اور آخرت تک، قیامت تک، سب آپ کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایمان کا کھلواڑ کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 45، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اپنی ہدایات کے ساتھ اور واضح اختیار کے ساتھ، غلبے کے ساتھ، جو ان کو معجزہ دیا گیا تھا، اسی معجزے کی بنا پر تو فرعون ان پر کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا، یا فرعونی نے کبھی بھی ان پر کچھ نہ کر سکا ان کے ساتھ۔ اسی کا ذکر ہے۔ اگلی آیت وَإِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہاں بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ بہت اپنے آپ کو بلند سمجھنے والے لوگ تھے، سرکش لوگ تھے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِبَشَرٍ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیا ہم بات مانیں گے ایک ایسے انسان، دو ایسے انسانوں کی جو ہماری طرح کے انسان ہیں اور ان کی قوم ہماری غلام ہے، ہماری خدمت کرنے والی ہے، ہماری اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہے، اس کی بات ہم مان لیں گے؟ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، اور کیا ہوا، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ فرعون اور اس کے سرداروں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا، پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا۔ اگلی آیت 49 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی علیہ السلام تاکہ ان کی قوم ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلی آیت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 50 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور ہم نے بنا دیا مریم علیہ السلام کے بیٹے کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مریم علیہ السلام کی ماں کو نشانی، اور انہیں ہم نے ٹھکانہ عطا فرمایا ایک اونچی زمین پر، ایک بلند زمین پر، جہاں رہنے کی جگہ بھی تھی اور وہاں پر پینے کا پانی بھی، اچھا پانی پینے کا پانی بھی تھا۔ یہ اس آیت کی وضاحت کئی طرح سے کی گئی ہے، میں وضاحت کی طرف نہیں جاتا، صرف اتنا بتانا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 50 میں۔ آیت نمبر 51 اور 52 تقریباً ملتی جلتی آیات ہیں، اور یہاں پر ہدایات ہیں، ہدایت ہے رسولوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسولوں کو مخاطب کر رہے ہیں اس آیت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح۔ صالح عمل کیا ہے؟ میں بار بار دہراتا رہا ہوں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ ہی کی عبادت، یہ صالح عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل صالح نہیں۔ اس کا ترجمہ جب کر دیا جاتا ہے اچھے اعمال، تو پھر ہم اچھے اعمال نئے نئے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور بدعات میں پھنستے ہیں۔ یاد رکھیں، عمل صالح اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ انی بما تعملون علیم، بے شک تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس سے میں واقف ہوں، علم رکھتا ہوں، اس کے بارے میں مکمل علم میرے پاس ہے۔ یہ رسولوں کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ مزید کہا جا رہا اگلی آیت میں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ ایک امت ہے تم لوگوں کی، اور ایک اکیلی امت ہے، واحد امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا رب ہوں۔ فَاتَّقُونِي، تو میری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچو اب میری نافرمانی سے۔ یہ آیت نمبر 52 تھی۔ پھر یہاں ذکر ہے کہ کیا کیا ان کے رسولوں کی امتوں نے، اس کا پھر کئی آیات اس پر آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 53 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو ان کی امتوں نے کیا کیا کہ جو حکم اللہ نے دیا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ان کے پاس تھا اسی کو لے کر وہ اتراتے رہے۔
فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو چھوڑ دو ان سب کو ان کی غفلت میں ایک وقت تک۔ ایحسبون انما یمدہم بہ من مال و بنین، اب یہاں سے ایک اور سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ لوگ اس گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ان کے مال میں اور بنین میں، یعنی ہم نے ان کو مال کی زیادتی اور بیٹوں کی زیادتی جو دی ہے مال اور بیٹوں میں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جا رہا ہے؟ نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بڑی بھلائی کا کام ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ ان آیات کو جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا رسولوں کے حوالے سے، ان آیات کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت میرا خیال کرنا چاہیے مجھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف انبیاء اور رسولوں کو ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاک چیزیں کھاؤ، یہ تمام ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا ہے کہ اے رسول پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہی حکم ایمان والوں کو بھی ملا، جو چیزیں حلال ہیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔ اور پھر آپ نے ایک ایسے مسافر کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آ رہا تھا، دھول میں، دھول سے پورے جسم پر، پورے کپڑے پر دھول لگی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کو پکار رہا ہے یا ربی یا ربی ہے میرے رب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو تو کیسے، اس کا مال حرام، اس کا کھانا حرام، ہاں تو اس کی دعا قبول ہو تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کو قبول نہیں کرتے۔ یہ حرام کھانے والے لوگ جان لیں کہ حرام کھاتے، حرام مال سے چاہے جتنا بھی چاہیں وہ خیر بھلائی کی کاموں میں خرچ کر دیں، اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں شیطان نے ان کو ڈالا ہوا ہے۔ دوسری بات یہاں پر کہ آج بھی اس امت نے بھی، ایمان لانے والوں میں بھی لوگوں نے یہی کیا ہے کہ اللہ کے احکام کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، اور یہ کرنے والے لوگ ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ، علم والے لوگ کہلاتے ہیں، اور ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس میں وہ چلاتا پھرتا ہے۔ یہی کیفیت ہے، ورنہ آج ایمان والوں کی اتنی جماعتیں کیوں ہوتی، غور کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں ان کی غفلت میں چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد جو بات کہی گئی کہ یہ مال اور بیٹوں کا، اولاد کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے خیر نہیں ہے، یہ ان کو اس بات کا شعور نہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ در حقیقت یہی ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، یہی چیزیں انہیں جہنم میں پہنچائیں گی۔ یہ دنیا میں جو کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے مال اور اولاد میں وسعت عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ ایمان کے راستے پر قائم رہے۔ لیکن جو لوگ اس مال اور اولاد کے ملنے کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی ہے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاق بھی تم میں اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح روزیاں تقسیم فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت رکھتے ہیں، اور اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں رکھتے۔ ہاں دین صرف اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ بس جسے اللہ دین دیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں، یعنی دین پر قائم رہنے والے۔ پھر مزید آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کوئی انسان مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور کوئی انسان مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے فکر نہ ہو جائیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایذاؤں سے کیا مراد؟ فرمایا دھوکہ بازی، ظلم، جھوٹ، وعدہ خلافی وغیرہ۔
حرام مال. اور پھر فرمایا آپ نے جو بندہ مال حرام حاصل کر لائے اور اس کے خرچ میں اسے برکت نہیں ہوتی، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، جو چھوڑ کر جاتا ہے اس کے جہنم کا توشہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے، ہاں برائی کو بھلائی سے مٹاتے ہیں. قرآن نے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور احادیث نے، آپ کی تعلیمات نے اس دین کو پوری طرح واضح کر دیا ہے. اس صورت کے شروع میں ہی ہم لوگوں نے پڑھا کہ وہ لوگ جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے. اس میں 2 لفظ آئے تھے جس کا میں نے خاص طور سے ذکر کیا تھا، ہے نا، کہ امانت اور عہد کی پابندی. یہ ہے کہ یہ امانت ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسے کہ جس کا ہے اس نے کہا ہے. اللہ کی یہ چیزیں ہیں، ہماری تمام نعمتیں جس میں ہم آج جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسے کہ اللہ نے اس کے لیے حکم دیا ہے. اور جو عہد ہم نے کیا ہوا ہے اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں. تو جو باتیں بھی آپ سے ملتی ہیں اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا. آیت 57 سے لے کر کے 61 تک یہ آیات بڑے توجہ سے سننے کی ہیں. ایک طرف تو مال اور اولاد کا ملنا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت خوش ہیں ان سے. ہاں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک اور گروہ کی بات کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے، اپنے رب کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں، اندر سے دل ان کا کانپ رہا ہوتا ہے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، دل سے قبول کرتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو اور کو الہ نہیں بناتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور یہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ وہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ لوگ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں، بھلائیوں میں تیزی دکھانے والے ہیں. اہم لہا سابقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں. یہ آیت نمبر 61 تھی. مومن کی کیفیت یہی ہوتی ہے، ایک طرف اسے اللہ سے امید ہے، دوسری طرف اللہ کا خوف ہے. یہ دونوں تصور کریں، 2 پلڑے ہیں، ایک پر امید ہے اور ایک پر اللہ کا خوف ہے. یہ پلڑے دونوں برابر ہونے چاہیے انسان، ہر ایمان والے کے لیے، کہ یہ پلڑے برابر ہونے چاہیے. اگر ان میں کوئی ایک پلڑا جھک جائے، اللہ پر امید زیادہ ہو جائے اور خوف کم ہو جائے، تو شیطانی حملہ ہے. اگر خوف زیادہ ہو جائے، امید کم ہو جائے، یہ بھی شیطانی حملہ ہے. ہر انسان کو، مجھے اور آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں. ہمارے یہ دونوں پلڑے کیا دونوں برابر ہیں؟ ان آیات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں، ایسے ایمان والے ہیں جن سے زنا، چوری اور شراب خوری ہو جاتی ہے لیکن ان کے دل میں خوف اللہ کا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، لیکن قبول نہ ہونے کے ڈر سے ڈرتے ہی رہتے ہیں. یہی ہیں وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. یعنی ان آیات میں، آیت نمبر 57 سے لے کے 61، یہ 5 آیات
ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، ان کی اندرونی کیفیت کا ذکر کیا ہے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری اندرونی کیفیات یہی ہیں۔ آیت نمبر 62 62، اور یہ پڑھ کر میں رک جاؤں گا یہاں پر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی جان کو بھی مکلف نہیں ٹھہراتے، ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اس پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اتنی ہی جتنی اس کی وسعت ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی خبر ہے ہم سب کے لیے۔ ہماری وسعت کتنی ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو ہم ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اس پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اتنا ہی جتنی اس کی وسعت ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں اسی آیت میں کہ ہمارے پاس کتاب ہے جو بولے گی سچائی کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتاب کون سی کتاب کا ذکر ہے؟ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، ہمارے کرامن کاتبین، ہمارے اچھے اور برے اعمال، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے دن یہ کتاب خود بولے گی کہ کیا کیا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کتاب کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیں آخرت میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔